میدان میں اترے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہماری بہنوں کی بھی ذمہ داری ہے, ماؤں کی بھی ذمہ داری ہے, جوانوں کی بھی ذمہ داری ہے, بوڑھوں کی بھی ذمہ داری ہے. اور میں جب سے ہم نے اس اجتماعی جدوجہد کا آغاز کیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ مکتب تشیع حروں کا مکتب ہے, حر اور آزاد لوگوں کا, بزدلوں کا نہیں. مکتب تشیع حسین کے جان نثاروں کا مکتب ہے, جان بچا کر چھپنے والوں کا نہیں. اے ہماری دستگاہ کربلا کربلا اے ہماری دستگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ. کربلا کربلا. تو جب سے دشمنوں نے اس یلغار کا آغاز کیا, ہمارا بھی فرض بنتا تھا کہ ہم بتائیں دشمنوں کو کہ علی کے بیٹے زندہ ہیں, حسین کے بیٹے زندہ ہیں, کربلا کے فرزند زندہ ہیں. کسی بھی قیمت پر آج کے کسی بھی یزید کو, کسی بھی عمر سعد کو, کسی بھی شمر کو, کسی بھی ابن زیاد کو عزاداری کو بند کرنے کی اجازت ہم نہیں دیں گے. جو بھی عزاداری سید الشہداء کے خلاف زبان کھولے گا اس کی زبان کٹے گی, عزاداری کا پرچم بلند ہوگا. الجہاد الجہاد. جو بھی مکتب تشیع کے ان فرزندوں کے خلاف غلیظ نگاہیں اٹھائے گا وہ اپنی خیر منائے. مکتب تشیع سربلند ہے, اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. مکتب تشیع عزت و سرفرازی کا مکتب ہے. اور ہم نے عاشور کو راولپنڈی میں جو کوششیں ہوئی اور اس کے نتیجے میں کیا حالات, میں اس تفصیل میں نہیں جاتا, صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ جب عاشور کا واقعہ ہو گیا حکومت کی طرف سے بھی بھرپور طور پر, سیکیورٹی کے ذمہ دار اداروں کی طرف سے بھی بھرپور طور پر, اور یزیدیوں کے مختلف گروپوں کی طرف سے بھی بھرپور طور پر منظم ایک ایسی یلغار شروع ہوئی کہ لوگ بھول گئے کہ ہم نے عزاداری بھی کر لیا ہے. 10 دن کوئی مجلس نہیں, کوئی جلوس نہیں. جہاں مجلس ہو وہاں پر فوراً پولیس بھی پہنچ جائے اور وہ جو بھونکنے والے ہیں وہ بھی پہنچ جائیں. نتیجہ لوگ خوف کا شکار. ہم نے محسوس کیا کہ اب ان حالات میں خاموش رہنا اپنے دین سے, اپنے مکتب سے, اپنی عزاداری سے اور کربلا سے غداری ہے اور کچھ نہیں. لہذا پھر ایک موومنٹ شروع ہوئی, ایک تحریک شروع ہوئی. گھر گھر امام بارگاہ, ہر حلقے میں, عزاداروں میں, ماتمیوں میں, ذاکروں میں, خطباء میں, علماء میں, مدارس میں, مساجد میں. نتیجہ عاشور کے بعد جو مایوسی پھیل گئی, 2 محاذوں پہ سب سے زیادہ مقابلہ ہوا. ایک محاذ میڈیا کا تھا اور دوسرا محاذ گراؤنڈ کا تھا. میڈیا کا سب نے دیکھا لیکن گراؤنڈ والا سب نے نہیں دیکھا. لہذا جب ماؤں کے اندر غیرت زینبی جاگی, ماؤں کے اندر جب بیٹیوں کے اندر حضرت سکینہ کی حریت بیدار ہوئی, بھوروں کے اندر حبیب ابن مظاہر کا حوصلہ پیدا ہوا, جوانوں کے اندر علی اکبر کا جذبہ بیدار ہوا, بچوں کے اندر علی اصغر کا تبسم بیدار ہوا, تو پھر چہلم کا دن ایک ایسا دن بنا جو ہمارے لیے حسین ابن علی کا وہ چہلم تھا جس میں عاشور کی نسبت 10 گنا زیادہ لوگ میدان میں کھڑے ہو گئے.
اور پھر جب اس کی تصویریں کربلا پہنچی، کربلا سے کچھ زائرین نے مجھے فون کیا، کہا کہ ہم خود بین الحرمین امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس کے حرم کے درمیان کے اس علاقے کو کہتے ہیں بین الحرمین، کہنے لگے ہم خود بین الحرمین میں تھے، لیکن جب ہم نے پنڈی کے عزاداروں کی وہ تصویریں دیکھی تو ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے کربلا یہاں نہیں پنڈی میں آباد ہو چکا ہے، اس لیے کہ ان ماؤں کا وہ جذبہ، بہنوں کا جذبہ، بیٹیوں کا جذبہ، بچوں کا جذبہ، حتیٰ ویل چیئر پر بیمار خواتین بھی گھروں سے اٹھ کر آ گئی کہ ہم نے حسین کے ذکر کو کمزور نہیں ہونے دینا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ گزشتہ تمام سالوں کی نسبت پورے پوٹوہار کی تاریخ میں سب سے عظیم الشان چہلم کا جلوس، سب سے عظیم ہمارے لیے حسین ابن علی کا چہلم تھا، لیکن دشمنان حسین کے لیے ان کا عاشور بن گیا تھا۔ ان کے گھروں میں ماتم کی صفیں بچ چکی تھی کہ بھئی ہمیں اتنی بڑی شکست ہوئی ہے، ہمارے بندے بھی مر گئے اور پھر ہمیں اتنی بڑی ذلت بھی اٹھانی پڑی۔ کیوں؟ انہوں نے قرآنوں پر قسمیں کھائی تھی، اور مجھے رانا صاحب اللہ نے فون پہ بھی کہا، ٹی وی پہ بھی کہا کہ انہوں نے قرآن پر قسمیں کھائی ہیں، اس لیے اب تو وہ جلوس روکیں گے، اور اگر روک نہیں سکے تو فساد ہوگا، خون بہے گا، بڑی بڑی قربانیاں دی جائیں گی، اور ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے یا جلوس بند کر دو یا روٹ بدل دو۔ میں نے ان کو پیغام دیا ٹی وی پر بھی اور براہ راست بھی کہ جلوس کا رستہ تو بدلنے والا نہیں ہے، کسی بھی قیمت پر جلوس کا رستہ بدلنے کا تصور بھی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ اب اگر کسی میں ہمت ہے کہ جلوس پر حملہ کرے تو حملہ کر کے دیکھ لیں، اگر گورنمنٹ میں اتنی طاقت ہے کہ جلوس کو روک سکے، کرفیو لگا سکے، تو پھر آزما کر دیکھ لے۔ پورے پاکستان کے اندر ہر گلی کوچے میں جلوس رکے گا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت بچتی ہے یا نہیں بچتی۔ آپ نے شاید وہ مناظر نہ دیکھے، شاید تصویروں سے اس کیفیت کی ترجمانی نہیں ہو سکتی، ویڈیو سے اس کیفیت کی ترجمانی نہیں ہو سکتی جو حوصلہ اس وقت سر پر کفن باندھ کر میدان میں اترنے والی ماؤں اور بہنوں کا تھا۔ تو آپ عزاداروں نے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ کے دشمن قرآن پر قسمیں کھا کر، قرآن پر ہاتھ رکھ کر جلوس روکنے کا عہد کر کے آتے ہیں تو انہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے عہد کے کتنے پکے ہیں۔ یہ آپ نے ثابت کیا دکھا کر، اور انہوں نے بھی ثابت کیا، انہوں نے بھی ثابت کیا کہ ہم وہی ہیں جو تھے، اور ہم نے بھی ثابت کیا کہ ہم بھی وہی ہیں جو تھے۔ نہ کبھی ہم نے بدر و احد میں میدان چھوڑا، نہ کبھی کربلا میں میدان چھوڑا، نہ کبھی پنڈی میں میدان چھوڑ سکتے ہیں۔ اور یقین جانے یہ جذبہ اگر زندہ رہے، اگر یہ جذبہ زندہ رہے تو پھر یاد رکھیں آپ کے دشمن چاہے جتنی بھی بڑی تعداد میں ہو، جتنے بھی مسلح ہو، آپ خالی ہاتھ، آپ کا ایک ایک جوان ان کے لیے کافی ہے۔ اسلحے سے قوت نہیں آتی۔ بہت سارے ایسے ہم نے دیکھے جن کے ہاتھ میں اسلحہ تھا لیکن روب اور دبدبے کی وجہ سے کانپ رہے تھے اور اسلحہ ان کے ہاتھوں سے گر رہا تھا، تاریخ میں بھی اور آج بھی۔ لہذا اسلحے سے طاقت نہیں آتی۔ ہماری بھی مثالیں ایسی ہیں کہ ہم پر گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی لیکن عباس کا علم جھکا نہیں، اور ان کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ کہیں پر ایک ٹھس ہوا تو ادھر سارا مجمع ایسے غائب ہو گیا جیسے کوئی تھا ہی نہیں۔
یہ روایتیں چلی آ رہی ہیں ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی. لہذا ہم اپنے اسلاف کی ان روایتوں پر قائم ہیں. ہمارا موقف ہے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں. شیعہ اور سنی کو آپس میں ملاؤ. دوسروں کو، تکفیریوں کو اہل سنت کا نام چرانے مت دو. اہل سنت کا نام چوری کر لیتے ہیں اور شیعہ سنی کلیش کا بہانہ بناتے ہیں. شیعہ سنی کوئی کلیش نہیں ہے. پاکستان میں کسی سنی کو امام حسین سے نعوذ باللہ کوئی اختلاف نہیں ہے. نہ کسی عزاداری سے اختلاف ہے اور نہ کسی شیعہ کو میراث سے اختلاف ہے. اس لیے کہ وہ نانا کا ہے، یہ نواسے کا ہے، اور شیعہ اور سنی دونوں مل کر نانا اور نواسہ دونوں کے دن مناتے ہیں. جو لوگ دونوں پر آگ برساتے ہیں وہ کوئی تیسری قوت ہے، اور ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہے کہ شیعہ سنی اکٹھے ہیں اور دشمن کوئی اور ہے، وہ تکفیری ہے. آج چیلنجز زیادہ ہیں. ان چیلنجز کے مقابلے میں ہمیں اسی توانائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. لہذا یہ یاد رکھیے، ہماری یہ عزاداری اس طاقت میں اضافے کی علامت ہے. موت سے نہ ڈریے گا، موت سے نہ ڈریے گا. ایک روایت عرض کر دوں مولا امیر کی، اجازت ہے؟ مولا امیر نے جنگ احد میں جب جنگ ختم ہوئی، نبی کریم کی بارگاہ میں تشریف لائے، رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے. نبی کریم نے پوچھا یا علی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ اے علی تم بھی شہید ہو جاؤ گے. میرے اتنے عزیز ساتھی شہید ہو گئے، میں بچ گیا، اپنے بچنے کا ماتم کر رہا ہوں. علی کون؟ کائنات کے ذرے ذرے کا امام. ایسا ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ بولو ہے یا نہیں؟ کائنات کے ذرے ذرے کا امام، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. اگر بچہ اپنے باپ کو نہ مانے تو باپ کی ابویت ختم تو نہیں ہوتی نا. باپ تو باپ ہی رہتا ہے. علی کی ولایت کو کوئی مانے یا نہ مانے اس سے فرق نہیں پڑتا. علی ولی ہے، اس کی ولایت پورے کائنات پر محیط ہے. لیکن وہ علی جو کائنات کے ذرے ذرے کا امام ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے تڑپتا ہے، وہ علی اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرنے کے لیے یوں تڑپتا ہے. آپ ذرا غور کیجئے. اس لیے جب 19 کی شب وار ہوتا ہے تو علی کی زبان مبارک سے کیا آواز نکلتی ہے؟ فزت برب الکعبہ. آج رب کعبہ کی قسم، آج علی کامیاب ہو گیا. کیوں؟ احد میں نہیں، بدر میں نہیں، خیبر میں نہیں، خندق میں نہیں، بڑے بڑے کارنامے، لیکن کہیں یہ نہیں کہا. لیکن جب جامع شہادت نوش کیا تو کہا آج علی کامیاب ہو گیا. تو ہمیں اس موت سے ڈراتے ہو جو علی کے لیے بھی عشق اور معشوق کا رشتہ کلیئر کرتا ہے. ہمیں اس موت سے ڈراتے ہو جس کے نتیجے میں حسین آتے ہیں ساقی کوثر بن کر. ہمیں اس موت سے ڈراتے ہو جس کے نتیجے میں مجھے علی کی زیارت اور علی کا دیدار نصیب ہوتا ہے. یہ تو ہر مومن کی آرزو ہے. یہ شہادت ہمارے لیے سرمایہ افتخار بھی ہے اور ہمارے لیے طاقت بھی ہے، کمزوری نہیں ہے. جن کی پوری زندگی کا دار و مدار پیسہ، ڈالر اور ریال پر ہو، ان کو موت سے ڈر لگتا ہے، ہمیں نہیں. اس لیے کہ ہم نے کربلا سے جینا بھی سیکھا ہے اور مرنا بھی سیکھا ہے. لہذا جب ہم کہتے ہیں اس طرح کے اجتماعات میں لبیک یا حسین، تو مراد کیا ہوتی ہے؟ مراد یہ ہے کہ اے حسین ابن علی، 61 ہجری کے کربلا کے میدان میں عصر عاشور جو آپ نے ندا دی تھی حل من ناصر ینصرنا کی، آج آپ کے یہ بیٹے اس ندا پر لبیک کہہ رہے ہیں. اگر یزید سر اٹھائے تو آپ کے یہ بیٹے اٹھیں گے، آپ کی ندا پر لبیک کہیں گے، اور آپ کے ہر دشمن اور ہر یزید کو ملیہ میٹ کر کے چھوڑیں گے.
اب یہ جو لبیک ہے نہیں، یہ آدھا نہیں، اتنی بڑی تعداد، اتنی بڑی جمعیت، خواتین بھی، ایک منٹ، خواتین بھی، مرد بھی، ایسے میں کم از کم لبیک یا حسین کی یہ آواز کربلا پہنچنی چاہیے یا نہیں؟ پہنچنی چاہیے یا نہیں؟ لبیک کی یہ آواز ہر اس دل سے نکلے گی جس کے اندر حسین جیتا ہے۔ اب پوری قوت سے پہلے مرد پکاریں گے لبیک یا حسین، اس کے بعد خواتین جواب دیں گی لبیک یا زینب، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک پوری قوت سے دونوں ہاتھ اوپر کر کے پوری قوت سے جو پیچھے ہیں ان کے ہاتھ بلند نہیں ہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ جب تک ہماری رگوں میں حسین کا خون بہتا ہے، ہر سرزمین ہمارے لیے کربلا ہے، اور ہر دن ہمارے لیے عاشورہ ہے، اور ہر دشمن حسین ہمارے لیے یزید ہے۔ منظور ہے؟ قبول ہے؟ میں مسائل نہیں پڑھتا چونکہ آج عید کا دن ہے، امام باقر علیہ السلام کی ولادت کا دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا کہ آپ سب کو، ہم سب کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو زینب و حسین کے ساتھ محشور فرمائے، اور ہماری قبروں کو ان کی نورانیت سے منور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔